अस्सलाम वालेकुम। आप बैकग्राउंड में दो डिफरेंट कलर से लिखा हुआ देख रहे हैं, अलग अलग रंगों से, कि HCU और मानो और एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन 2024। कई लोगों ने मुझसे दरख्वास्त की कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और मानो इन दोनों का क्वेश्चन पेपर कराइए। पहली चीज़ मैं ये क्लियर करूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ये अलग यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी अलग यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हैदराबाद में, जिसे हैदराबाद विश्वविद्यालय या हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कहा जाता है, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के साथ इस्टेब्लिश हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के जो पहले सदर शोबा उर्दू थे या HOD थे, वो प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन बिजनौरी थे। उन्हीं ने ही ये शोबा शुरू किया था। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी 1998 में बनी और ये दोनों ही जो है वो गच्चीबोली एक इलाके में वाक़ हैं। दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटियां हैं। HCU में जो है वो अलग वैकेंसीज़ आती हैं, वो अलग है, और मानो अलग है। दोनों जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। दोनों के अंदर PhD का अलग एग्ज़ाम होता है। दोनों का इम्तिहान 2 घंटे का होता है और 70 नंबर का होता है। अब इसको हम देखते हैं। मैंने 2014 में हुए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के उर्दू के सवालनामों को लिया है। देखिए यहाँ मैक्सिमम मार्क्स 70। HCU के अंदर जो होता है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। पहले कभी उनके यहाँ जो है वो रिटर्न और ऑब्जेक्टिव दोनों हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है। 70 सवालात आते हैं, 70 क्वेश्चन। और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में 50 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 50 मारूजी सवाल आते हैं और 20 जो है वो डेस्क्रिप्टिव यानी कि लिखने वाले आते हैं, मौज़ूई। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला सवाल ये देखिए, इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे, दोनों के इंस्ट्रक्शंस बराबर होंगे, उनको देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। 2024 का है, यानी कि एक साल के मैं अलग अलग पेपर्स कराऊंगा। ये किसी भी यूनिवर्सिटी के PhD के लिए, नेट JRF के लिए, सेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, PGT के लिए, TGT के लिए काफ़ी अहम और फ़ायदेमंद, सूदमंद और ज़रूरी सवालनामा है। अब देखिए, ये इसके जो भी लिखे हुए हैं वो हमने छोड़ दिए। अब पहला सवाल मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आसानी इसमें जो है वो हमें नज़र आए। पहला सवाल देखिए क्या है हमारा, कौन सा सैयारा सूरज से करीब है? सबसे करीब सूरज के जो सैयारा है वो आतारिद है। दूसरा सवाल है, इस्तांबुल का कदीम नाम, इस्तांबुल जो भी आप कहना चाहें, उसका जो कदीम नाम है वो कुस्तुनतुनिया। आपको जहन में भी होगा या आपने देखा भी होगा कि अक्सर कुस्तुनतुनिया लिखवाया जाता है। कॉन्स्टेंटाइन इसको जो है वो इंग्लिश में कहा गया है। तीसरा सवाल, ये किसका कॉल है? ऑल ग्रेट लिटरेचर इज जर्नलिज्म। ये जो है वो किसका कॉल है कि जो है वो जितना भी जो है वो अदब है वो सब सहाफ़त है। जितना भी जो है वो मशहूर या जो है वो मारूफ अदब है वो सब सहाफ़त है। किसने कहा था ये? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अगला सवाल, कॉलन का मतलब क्या है? चौथा सवाल देखिए, राब्ता। ये जो है वो रुमूज़ औक़ाफ़ से लिया गया है। कॉलन, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, ये सारे वही चीज़ हैं। अगला सवाल, तहक़ीक़ी इस्तिलाह में कशकोल का क्या मतलब है? आम तौर पर कशकोल जो कहा जाता है वो प्याले को कहा जाता है। कुछ लोगों के जो है वो नज़र में या कुछ लोगों के मानवी लफ्ज़ में कशकोल भीख मांगने का कटोरा भी होता है, कासा गदागरी। लेकिन तहक़ीक़ी इस्तिलाह में क्या होता है, अब हम ये देखना है हमें। तो सवाल है हमारा पांचवा, वो बयाज़ जिसमें दूसरों की नज़्म व नथर शामिल हो। यानी कि बात वही आ गई, भीख वाली, दूसरे ने ही तो दिया है वो, ये है। अगला सवाल, आलमी योगा डे किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे, आलमी योगा दिन किस दिन मनाया जाता है? जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उन या
تیاری کر رہے ہیں، جنہوں نے ڈی ایل ایڈ بی ایڈ کیا، ان کو بڑے اچھے سے معلوم ہے کہ 21 جون 21 جون کو ہوتا ہے، اس دن چھٹی ہو کچھ بھی ہو، ان کو جو ہے وہ رپورٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ بلایا ہی جاتا ہے۔ اگلا سوال، بھکتی یوگا کس کی تصنیف ہے؟ سوامی وویکانند۔ اگلا سوال، مجاہد آزادی اشفاق اللہ خان کو پھانسی کب دی گئی؟ تو اشفاق اللہ خان کو جو ہے وہ کب دی گئی تھی پھانسی؟ 1927۔ 1900 میں پیدا ہوئے، تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال رہے ہیں، اور 1927 میں ان کو پھانسی دی گئی۔ 27 سال کی عمر میں انہوں نے جو ہے وہ اتنی شہرت حاصل کر لی تھی، یعنی کہ زندگی کا مقصد ان کا مکمل ہو گیا، ان کو جو ہے 27 سال کی عمر میں پھانسی لگ گئی تھی، شہید ہو گئے تھے وہ۔ اگلا سوال، بیربل کا اصل نام کیا تھا؟ ابھی دیکھیں سوال نمبر 9 پوچھا گیا کہ بیربل کا اصل نام کیا تھا؟ مہیش داس۔ بیربل کا خطاب دیا گیا تھا، جس کو ہندی میں اپادھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال، تحقیق کے معیار کی جانچ کی جاتی ہے، کس چیز سے جو ہے وہ تحقیق کا معیار اسٹینڈرڈ جانچا جاتا ہے؟ تو تحقیق میں مستعمل تکنیک، جو بھی ہم نے جو ہے وہ ریسرچ میں ویلڈ ٹیکنیک یوز کی ہے، اس کے ہائپوتھیسس کی، اس کے ذریعے سے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 11، تعلیم کے دوران وقتاً فوقتاً لیے جانے والے امتحان کے متعلق کون سا بیان درست ہوگا؟ یعنی کہ اس میں سے کون سا بیان درست ہوگا جو وقتاً فوقتاً لیا جاتا ہے؟ طلبہ امتحان سے تحریری ہنر سیکھ لیتے ہیں، یہ ڈیسکرپٹیو ایگزام کی بات ہو رہی ہے۔ اگلا سوال، ایک اعلیٰ تحقیق اپج ہوتی ہے، جو بہترین تحقیق ہے وہ کس چیز کی اپج ہے؟ ایک گہرے اور تجزیاتی دماغ کی۔ دماغ جتنا بہتر اور تیز چلے گا اتنا ہی جو ہے وہ تحقیق بہتر ہوگی۔ اگلا سوال، تحقیقی اصطلاح تصحیف کی مثال ہے، تصحیف کی مثال کون سی ہے اس میں؟ توشہ نوشہ۔ اگلا سوال، خلافت تحریک کی ابتدا کب ہوئی؟ تو جب خلافت کا خاتمہ کر دیا، اعلان کر دیا مصطفیٰ کمال اتا ترک نے، انگریزی حکومت نے خاتمہ کر دیا، اس کے بعد ہی وہ شروع ہوئی ہوگی خلافت تحریک۔ تو کب ہے؟ 1920 میں جو ہے وہ خلافت ختم ہوئی ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ 1920 میں ہی خلافت تحریک خلافت موومنٹ اسٹارٹ ہوا ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ بھی ضرور دیں کہ میں پوری طریقے وثوق سے مجھے تو یاد ہے کہ 1920 ہے۔ اگلا سوال، مہاتما گاندھی کی خودنوشت کا ترجمہ تلاش حق کے نام سے کس نے کیا تھا؟ تو مہاتما گاندھی کی جو خودنوشت ہے، این ایکسپیریمنٹل ود ٹروتھ، اس کا جو ہے وہ تلاش حق کے نام سے ڈاکٹر سید عابد حسین نے جو ہے وہ ترجمہ کیا تھا۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا روزنامہ اخبار اردو گائیڈ کے ایڈیٹر کا نام ہے؟ دیکھیں بہت ہی بہترین اور بہت مین سوال ہے کہ اس کے جو گائیڈ ہیں، وہ اردو گائیڈ کے جو ایڈیٹر ہیں، ان کا نام کیا تھا؟ کبیر احمد۔ اگلا سوال، سوال نمبر 17، آمیختہ نسخہ سے کیا مراد ہے؟ تو جو آمیختہ ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کو آموختہ بھی پڑھتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے 2 نسخوں کی مدد سے تیار کیا گیا متن، کمپیریٹیو متن ہو سکتا ہے یہ۔ اگلا سوال، دیکھیں بڑا بہترین سوال ہے، اور یونیورسٹی آف حیدرآباد میں یا مولانا آزاد یونیورسٹی میں یا جے این یو میں، ڈی یو میں، جامعہ میں یا علی گڑھ میں، جہاں جہاں پی ایچ ڈی کے امتحانات ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے مبادیات تحقیق میں سے سوال زیادہ تر آتے ہیں، اور یہ ابھی تک تحقیق کے سوال اسی سے آ رہے ہیں۔ یہ عبدالرزاق قریشی کی کتاب ہے، ان کا مضمون ہے یا رسالہ ہے۔ اگلا سوال 19، تسوید کا مطلب ہے؟ تسوید کا جو مطلب ہوتا ہے پہلا مسودہ، پہلی بار جو لکھا جاتا ہے، پہلی بار تیار کیا جاتا ہے۔ 20، عالمی ادارہ یونیسکو کا صدر دفتر کس ملک میں واقع ہے؟ جو عالمی ادارہ ہے یونیسکو، اس کا جو ہے ہیڈ آفس یا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ فرانس۔ اگلا سوال، ہندوستان میں آرمی ڈے کس دن منایا جاتا ہے؟ انڈیا کے اندر جو ہے وہ یوم آرمی یا آرمی ڈے یا آرمی دیوس کب منایا جاتا ہے؟ 15 جنوری۔ اگلا سوال، سوال نمبر 22، یہ قول کس کا ہے؟ ہم ہندو مسلم اتحاد حاصل کیے اور چھوت چھات کے ناگ کو ختم کیے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
یہ کس نے کہا تھا؟ مہاتما گاندھی نے. اگلا سوال, ہندوستان کی پہلی فلم جو 1913 میں ریلیز ہوئی, 1913 میں جو پہلی فلم ریلیز ہوئی تھی وہ کون سی ہے؟ 1913 میں جو ریلیز ہوئی تھی, راجا ہریش چندر. اور یہ جو ہے وہ خاموش فلم تھی, اس کے اندر آواز نہیں تھی, اور جس کے اندر آواز تھی وہ تھی عالم آرا. اگلا سوال 24, دا انڈین اسٹرگل کے مصنف کون ہیں؟ سبھاش چندر بوس نے جو ہے وہ دا انڈین اسٹرگل کتاب لکھی تھی. اگلا سوال, سوال نمبر 25, ہندوستان میں ٹیلی ویژن کی شروعات کب ہوئی؟ تو ہندوستان میں جو ہے وہ ٹیلی ویژن کی شروعات 1959 میں 1959 میں ہوئی تھی. اگلا سوال 26, ایرانی ٹرافی یا ایرانی ٹرافی کا تعلق کس کھیل سے ہے؟ کرکٹ. اگلا سوال, مندرجہ ذیل میں سے کس کو بھارت رتن ایوارڈ دیا گیا؟ نہیں ہٹا کے دیا گیا کر دیتے ہیں, تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ گڑبڑ ہے. دیکھیے, صرف اندرا گاندھی کو دیا گیا ہے, ان تینوں کو نہیں دیا گیا ہے. اگلا سوال سوال 28, 2023 کا. میں مانتا ہوں کہ اس سوال کو ہم چھوڑ دیں تو بہتر ہے, کیونکہ اب یہ پرانا ہو گیا. سوال نمبر 29, بداپیسٹ کس ملک کی راجدھانی ہے؟ یہ میں نے پہلی بار سوال پڑھا ہے, یہ ہنگری کی. ادبی اور لسانی تحقیق اصول اور طریقہ کار کا مرتب کون ہے؟ تو جو ادبی اور لسانی تحقیق اصول اور طریقہ کار یہ کتاب کس کی ہے؟ پروفیسر عبدالستار دلوی کی. پورا نام ان کا پروفیسر عبدالستار دلوی ہے. 31, ویب تلاش میں کم متعلقہ معلومات والی دستاویزات کی ایک بڑی تعداد کو تلاش کرنے کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو چیز معلوم نہیں اس کو معلوم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ویب کراول کرتے ہیں. اگلا سوال, ان میں سے کون سی کمپیوٹر لینگویج نہیں ہے؟ تو اس میں جو ہے تھوڑا سا ہم تبدیل کر دیتے ہیں, جو غلط ہے اس کو نہ پڑھا جائے, نہ یاد کیا جائے تو بہتر ہے. ان میں سے کمپیوٹر کی لینگویج کون کون سی ہیں؟ تو دیکھیے, پاسکل یہ لینگویج ہے, فورٹران یہ لینگویج ہے, کوبول لینگویج ہے. اگلا سوال, زبانی مواصلات میں بریک ڈاؤن کس لیے کہا جاتا ہے؟ جو زبانی مواصلات میں بریک ڈاؤن کس لیے ہوتا ہے؟ انٹروپی کے لیے. اگلا سوال, کمپیوٹر میں یو ایس بی کا فل فارم کیا ہے؟ تو جو یو ایس بی کا فل فارم ہے وہ کیا ہے؟ یونیورسل سیریل بس. اگلا سوال, مندرجہ ذیل میں سے کون بقیہ سے منفرد ہے؟ جو اس میں منفرد ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے, خط سرطان, خط جدی, خط استوا ایک ہی چیز ہے, خط منفی یہ الگ چیز ہے. اگلا سوال, اب یہ دیکھیے یہ تحقیق سے تھے, اب یہ زبان سے آ گئے. اسی طریقے سے مولانا آزاد یونیورسٹی میں بھی سوال آتے ہیں اور اسی طریقے سے الگ الگ یونیورسٹی میں بھی آتے ہیں. اب اس میں سوال نمبر 36, اردو کی طویل ترین مثنوی کون سی ہے؟ خاور نامہ. اگلا سوال, مثنوی سحر البیان کب مکمل ہوئی؟ تو سحر البیان کب مکمل ہوئی تھی؟ 1782 سے 1783 کے درمیان. اگلا سوال, قاضی عبد الودود نے اردو میں واسوخت کا موجد کسے مانا ہے؟ شاہ مبارک آبرو کو. اگلا سوال, لوگ کہتے ہیں مر گیا مظہر, لوگ کہتے ہیں مر گیا مظہر, فی الحقیقت میں گھر گیا مظہر. اب یہ کچھ لوگ گھر پڑھتے ہیں, کچھ لوگ گھر پڑھتے ہیں. اب اس میں جو ہے وہ شعر کا موضوع کیا ہے؟ یہ تصوف ہے, تصوف کے بارے میں کہا. ایہام کے لفظی معنی کیا ہیں؟ وہم میں ڈالنا. اگلا سوال 41, حسن بے پرواہ کو خود بھی وہ خود آرا کر دیا, حسن بے پرواہ کو خود بھی وہ خود آرا کر دیا, کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا. یہ شعر کس کا ہے؟ حضرت موہانی کا, مولانا سید فضل الحسن حسرت موہانی کا. اگلا سوال, فیض احمد فیض کی پیدائش کب ہوئی؟ تو فیض احمد فیض جو ہے وہ 1911 کو اقبال ہی کے شہر یعنی سیال کوٹ میں پیدا ہوئے. اکثر یہ شہر جو ہے سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ اقبال کے علاوہ سیال کوٹ میں اور کون مشہور شاعر پیدا ہو. 1911 میں فیض احمد فیض. اگلا سوال, سوال نمبر 43. محاورہ 3 حرف بھیجنا کا مطلب کیا ہے؟ لعنت بھیجنا. سوال نمبر 44,
बे जोड़ की निशानदही करें। देखिए इसमें जो है वो तीन एक जैसे हैं, ख्वाब बाकी हैं, खुद नविश्त है, इस आबाद खराबे में खुद नविश्त है, वरूद मसऊद खुद नविश्त है, हयात जावेद जो है वो सवाने हैं, ये अलग है। अगला सवाल, ये शेर किसका है? खुगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, खुगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदा दकन था। तो ये शेर जो है वो किसका है? मीर तकी मीर का। और बाशिंदा दकन या बांका पठान उन्होंने किसको कहा है? वो वली दकनी को। ये वली दकनी के लिए कहा गया है शेर। अगला सवाल, कुतुब फरोश किसका ड्रामा है? तो कुतुब फरोश जो है वो कुतुब फरोश किस ड्रामे का किरदार है? माज़रत के साथ ये थोड़ा सा मैंने गलत पढ़ दिया। कुतुब फरोश किस ड्रामे का किरदार है? पतंग वाला, खीरे वाला, ककड़ी वाला, कुतुब फरोश, ये सारे के सारे आगरा बाज़ार के किरदार हैं। और आगरा बाज़ार हबीब तनवीर का ड्रामा है और नज़ीर अहमद की ज़िंदगी या उनकी नज़मों पर ये मबनी है। और उन्होंने जितनी चीज़ों का इस्तेमाल किया है सबके बारे में उन्होंने लिखा है। अगला सवाल, रिसाला मखज़न किसने जारी किया? तो रिसाला मखज़न जो है वो किसका था? शेख अब्दुल कादिर का। इसमें जो है वो अल्लामा इकबाल का अच्छा खासा कलाम छपा है और अल्लामा इकबाल को जो शेख अब्दुल कादिर ने ही जो है शायरी की तरफ दोबारा से माइल किया था। मिर्ज़ा गालिब ने मर्सी आरिफ को किस हैयत में लिखा? तो ये गज़ल की हैयत में है। और जो ये ज़ैनुल आबिदीन आरिफ थे ये गालिब की बेगम उमराव बेगम के भांजे थे। अगला सवाल, ज़िक्र मीर का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तो ज़िक्र मीर जो है वो मीर तकी मीर की खुद नविश्त है जो उन्होंने फ़ारसी में लिखी थी और प्रोफेसर निसार अहमद फ़ारूक़ी ने इसका उर्दू तर्जुमा किया। मैं ये भी साथ साथ बता रहा हूँ। सवाल नंबर 50, महराजुल आशिकीन का असल मुसन्निफ़ कौन है? मखदूम शाह हुसैनी। ये अब तक जो है वो अब तहक़ीक़ से बात साबित हो चुकी है कि ये मखदूम शाह हुसैनी की किताब है। अगला सवाल, इंदु किस अफसाने का किरदार है? इंदु जो है वो किरदार किस अफसाने में आया है? अपने दुख मुझे दे दो, राजेंद्र सिंह बेदी। अगला सवाल, इकबाल की नज़्म साक़ी नामा किस मजमुआ कलाम में शामिल है? तो साक़ी नामा ज़रबे कलीम में है। अगला सवाल, नावल हाजी बगलोल किसकी तसनीफ़ है? तो हाजी बगलोल जो है वो किसकी तसनीफ़ है? इस सैयद सज्जाद हुसैन की। अगला सवाल, इसमें देखिए एक लिए लिखा ये मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी नहीं है, तो हम इसमें कर देंगे ये दर्ज झैल में कौन कौन सी मसनवियाँ मिर्ज़ा तसद्दुक़ हुसैन शौक़ लखनवी की, मैंने पूरा नाम भी जो है वो इसीलिए बताया है। तो इनकी फ़रेब इश्क़ है, ज़हर इश्क़ है और बहार इश्क़ है, दरिया इश्क़ इनकी नहीं है, इसीलिए मैंने ये तीनों बता दी हैं। सवाल नंबर 55, मसनवी फूल बन का सने तसनीफ़ है? तो सने 1076 हिजरी। अगला सवाल, दास्तान अदब हैदर आबाद का मुसन्निफ़ कौन है? तो डॉक्टर मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर। सबसे ज़्यादा जो है वो हैदराबादी अदब से लगाव उन्हीं को था। अगला सवाल, सादत हसन मंटो के दज़ल अफसाने पर फहाशी का मुकदमा नहीं चलाया गया। थोड़ा सा इसको तब्दील कर लेते हैं कि सादत हसन मंटो के किस किस अफसाने पर फहाशी का मुकदमा चलाया गया? खोल दो पर, धुआं पर, ठंडा गोश्त पर। अगला सवाल, ये इंतज़ार हुसैन के अफसानों का मजमुआ नहीं है। थोड़ा सा बेहतर करते हैं इसको कि कौन कौन से अफसानवी मजमुआ इंतज़ार हुसैन के हैं? तो इंतज़ार हुसैन के कौन कौन से अफसानवी मजमुआ हैं? केचवे हैं, आखिरी आदमी है, ये केचवे नहीं कछवे है, ये कछवे है, और शहर अफसोस, ये तीनों हैं। सवाल नंबर 59, मदरजा झैल में कौन सी किताब काजी अब्दुल वदूद की मुरत्तिब करदा नहीं है? इसको जो है वो कौन कौन सी किताबें काजी अब्दुल वदूद ने मुरत्तिब की या तरतीब दी? सवाल नंबर 59, दीवान रज़ा भी, दीवान नवाजिश भी और दीवान नाइम भी। अगला सवाल, कायम चांदपुरी, इनका नाम मोहम्मद क़यामुद्दीन कायम चांदपुरी था, तो इनका जो है वो तज़किरा है कौन सा? मख़ज़न नकात। अगला सवाल, गलत मुहावरे की निशानदही करें। हम सही की कर लेते हैं। तो सही मुहावरा कौन कौन सा है? ज़ख्म बोलना, ज़ख्म ताज़ा होना, ज़ख्म खाना। अगला सवाल, ये शिबली की तसनीफ़ नहीं है, थोड़ा सा इसको नहीं हटा दें। दर्ज झैल में कौन कौन सी तसानीफ़ शिबली नौमानी की हैं? तो शिबली नौमानी की कौन कौन सी? इल्मुल कलाम है, अल कलाम है, शेरुल
अजम है। अगला सवाल, ये मुजतबा हुसैन के खाकों का मजमुआ नहीं हटा देते हैं। मुजतबा हुसैन के खाकों का मजमुआ कौन कौन सा है? सही याद करें तो ज़्यादा बेहतर है। हम दोस्त जिसके चेहरा दर चेहरा आदमी नामा, ये इनके हैं। सवाल नंबर 64, मजलिस दास्तां गोया का दूसरा नाम रखा गया। हल्का अरबाब ज़ौक़ जो है वो पहले मजलिस दास्तां गोया कहलाता था। अगला सवाल, दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? जो दिल्ली में कॉलेज था, दिल्ली कॉलेज, उसका क़याम जो है वो कब अमल में आया? 1825 में। सवाल नंबर 66, तारीख़ यूसुफ़ी का मुसन्निफ़ कौन है? यूसुफ़ हुसैन खां कंबल पोश। अगला सवाल, खुदनविश्त अपनी तलाश में का मुसन्निफ़ कौन है? डॉक्टर कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली का सने पैदाइश और इंतकाल क्या है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है वो 1837 में पानीपत में पैदा और 1914 में उनका पानीपत में इंतकाल हुआ। अगला सवाल, नून मीम राशिद के मजमुआ कलाम के सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। सवाल नंबर 69, तो देखिए ये है मावरा, ईरान में अजनबी, गुमान का मुमकिन, ला बराबर इंसान। अगला सवाल, ये इसका आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 70, मौलाना आज़ाद की तसनीफ़ गुबार खातिर को पहली मरतबा किसने मुरत्तिब किया था? तो गुबार खातिर को जो है वो हकीम मोहम्मद अजमल ख़ान ने तरतीब देकर शाये किया था। तो ये मानो जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के 70 सवाल हो गए। अब इसके बाद में जो है वो हम देखिए ये देखते हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी PhD कल्चर का। ये जो है वो ये भी उर्दू ही के जैसे इसका सारा कुछ होता है। एक अलग से इन्होंने थोड़ा सा बेहतर करने के लिए उर्दू कल्चर के नाम से इसको जो है वो एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि कुछ बेहतर और हो उर्दू वालों के लिए। तो अब हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। इसके जो है वो तहकीक के तरीक़ाकार, रिसर्च मैथोडोलॉजी, लिसानी मुताले किसकी तसनीफ़ है? पहला सवाल, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन बिजनौरी, गाफिल इनका तखल्लुस था। दूसरा सवाल, उर्दू में लिसानियाती तहकीक के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो उर्दू में लिसानियाती तहकीक का मुसन्निफ़, इससे पहले भी सवाल आ गया, देखिए HCU वाले में, प्रोफेसर अब्दुल सत्तार दलवी। अगला सवाल, ज़बान और कवायद किसकी तसनीफ़ है? रशीद हसन खां। अगला सवाल, दर्ज कॉलम में 1 और कॉलम 2 के माबिन सही मेल कीजिए। तो इसमें जो है वो क्या सही है? पहले ये देखिए कि 2 ज़बानें 2 अदब, अब्दुल सत्तार दलवी। पंजाब में उर्दू, हाफिज़ महमूद खां शीरानी। फ़न तनकीद और तनकीद निकारी, डॉक्टर नूरुल हसन नकवी। एक बचा, उर्दू सर्फ़ व नहू, मौलवी अब्दुल हक। पहला। अगला सवाल, दर्ज झैल में से कौन सी किताब मौलवी अब्दुल हक की नहीं हटा देते हैं कि दर्ज झैल में कौन कौन सी किताब मौलवी अब्दुल हक की हैं? तो देखिए, कदीम उर्दू, चंद हमासर, कवायद उर्दू, ये मौलवी अब्दुल हक की हैं। अगला सवाल, मंदरजा झैल में से कौन सा जोड़ गलत है? अगर ये कर दें कि मंदरजा झैल में से कौन कौन से जोड़ दुरुस्त है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर, हिंदुस्तानी लिसानियात, शौकत सब्ज़वारी उर्दू लिसानियात, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद सुखनदाने फ़ारस। अगला सवाल, देखिए, अपनी तलाश में किसकी खुदनविश्त है? डॉक्टर कलीमुद्दीन अहमद। आप ये देख रहे हैं कि एक वक्त में हुए इम्तिहान यूनिवर्सिटी में किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। अगला सवाल, मरहूम दिल्ली कॉलेज किसकी तसनीफ़ है? मौलवी अब्दुल हक ने जो है वो मरहूम दिल्ली कॉलेज मजमून लिखा था। अगला सवाल, सनदी तहकीक के मुतालिक दर्ज झैल में से कौन सा बयान गलत है? मैं ये करना चाहूँगा कि कौन कौन से बयान दुरुस्त हैं। तो पहले, ऐसी तहकीक जो किसी डिग्री के लिए की जाती है, बिल्कुल सनदी तहकीक है। ऐसी तहकीक जिसकी तकमील के लिए मुअय्यना मुद्दत हो, बिल्कुल सही है। ऐसी तहकीक जिसमें एक निगरां होता है यानी तहकीककार आज़ाद नहीं होता है, वो जो है सनदी तहकीक होती है। ABC तीनों सही है, चौथा हम छोड़ देते हैं। अगला सवाल, तहकीक के मौजू पर मबनी तसानीफ़ और मुसन्निफ़ीन के माबीन सही मेल कीजिए। देखिए, जोड़े मिलाने वाले PhD में भी आते हैं, सिर्फ नेट में ही नहीं आते। तो अब देखिए सवाल नंबर 10। तो 10 में क्या क्या है? अदबी तनकीद और लिसानियात, डॉक्टर गोपीचंद नारंग। जदीद उर्दू तनकीद उसूल व नज़रिया, डॉक्टर शारिब रदौलवी। सैयद मोहम्मद अब्बास इनका पूरा नाम था, शारिब रदौलवी। इन्होंने कलमी नाम रखा। लखनऊ यूनिवर्सिटी से इनकी PhD थी और JNU से रिटायर हुए हैं। उर्दू तनकीद पर एक नज़र, डॉक्टर कलीमुद्दीन अहमद।
عروض آہنگ اور بیان شمس الرحمان فاروقی صاحب، پہلا صحیح ہو گیا۔ اگلا سوال، تحقیق اور تنقید کے متعلق کون سا بیان درست ہے؟ دیکھیں کتنا زیادہ یہ جوڑ ملانے والے سوال پوچھ رہے ہیں، تو کون سا درست ہے؟ اس میں ایک محقق تنقیدی مہارت کے بغیر تحقیق نہیں کر سکتا، بالکل صحیح ہے۔ نقاد کو محقق ہوئے بغیر چارہ نہیں ہے، اور تحقیق علم کے بغیر تنقید محض خیالی باتیں بن کر رہ جاتی، اس میں سی درست ہے۔ اگلا سوال، غیر سندی تحقیق کے متعلق درج ذیل میں سے کون سا بیان غلط نہ کر کے درست کر دیتے ہیں؟ جس میں سند نہیں ملتی ہے، تو اب اس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 12 میں، ایسی تحقیق جو کسی ڈگری کے لیے نہیں کی جاتی، اس میں ڈگری نہیں ملتی۔ دوسرا، ایسی تحقیق جسے اساتذہ دوسرے اہل شوق کرتے ہیں، اس کا معیار سندی تحقیق سے کافی برتر ہوتا ہے۔ یہ تینوں اس لیے ہوتی ہیں۔ اگلا سوال، تحقیق و تدوین کی اصطلاح حواشی سے کیا مراد ہے؟ حواشی سے کیا مراد ہے؟ شرح یا توضیح جو کسی کتاب کے متن سے باہر یا الگ لکھی جائے۔ اگلا سوال دیکھیں، پھر کالم والا سوال ہے، سوال نمبر 14، کالم 1 کو جو ہے وہ کالم 2 سے ملانا ہے، تو یہاں جو ہے وہ کالم 1 کو کالم 2 میں گلشن بیخار نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، گلشن ہند حیدر بخش حیدری داستان ہے، نکات الشعراء میر تقی میر، مجموعہ نغز حکیم سید عبدالحی ڈی۔ اگلا سوال، تحقیق کی اصطلاح اسماء الرجال سے کیا مراد ہے؟ اسماء الرجال سے کیا مراد ہے؟ اشاریے میں اشخاص کے نام۔ اگلا سوال، درج ذیل کالم 1 اور کالم 2 کے مابین صحیح میل کیجئے، سوال نمبر 16۔ اب دیکھیں اس میں صحیح میل کرنا ہے۔ نفسیاتی تحقیق، ادب اور ادیب کا نفسیاتی مطالعہ، تاریخی تحقیق، تاریخ اور ادب کے مشترکہ موضوعات کا مطالعہ، تہذیبی تحقیق، ادب کا تہذیبی تجزیہ، لسانیاتی تحقیق، ادب کا لسانیاتی مطالعہ، ڈی صحیح ہے۔ اگلا سوال، کوئی کتاب یا قلمی نسخہ جو بیک وقت ناقص الاول اور ناقص الآخر ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ناقص الطرفین، اور ناقص الطرفین کا لفظ جو ہے وہ کس تصنیف پر یا کس مثنوی پر آتا ہے؟ یہ آپ دیکھیں، اس میں میں نے تھوڑا سا یہ بتا دیا، ایسی مثنوی کون سی ہے جو دونوں طرف سے جو ہے وہ ناقص ہے۔ اگلا سوال، درج ذیل میں سے کون سا بیان درست، کون سے بیان درست ہیں؟ ابھی دیکھیں سوال نمبر 18 میں کون سا درست ہے؟ سائنسی تحقیق میں حقائق کی اہمیت ہوتی ہے، بالکل صحیح۔ ادبی تحقیق میں فکر کی اہمیت ہوتی ہے۔ سماجی سائنس میں حقائق اور افکار دونوں کی اہمیت ہوتی ہے، تینوں درست ہیں، بی۔ اگلا سوال، نقاد کے فرائض سے متعلق بیان کی درست بیان کی نشاندہی کیجیے، تو کون سا ہے؟ دیکھیے، نقاد کا اصل کام تشریح و تعویل ہے، نقاد کا مقصد تخلیق کے تخلیقی عمل اور اظہار کی جمالیات کو پرکھنا ہے، نقاد اپنی ذاتی پسند تک محدود رہ کر لکھ سکتا ہے، تینوں درست ہیں، سی۔ اگلا سوال، محقق کے متعلق درج ذیل میں کون سا بیان درست ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے زیادہ جو ہے وہ بیانات کے متعلق آ رہے ہیں جس طریقے سے نیٹ میں آتا ہے، تو اس میں پہلا، ایک محقق کو معروضی رہنا لازمی ہے، محقق کا مقصد موجودہ علم میں اضافہ کرنا ہے، اور محقق جملہ حقائق کو جمع کر کے ان کا تجزیہ کرتا ہے، بی۔ اگلا سوال، تحقیق کا عناصر سے متعلق بیان کی درست بیان کی نشاندہی کیجیے، اس میں درست بیان کی نشاندہی کرنی ہے، تو اس میں کون سے جو ہے وہ جو درست ہے اس کی ہمیں کرنی ہے۔ پہلا، نامعلوم کی دریافت ہوتا ہے، معلوم کی نئی تشریح ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں علم کے دائرے کی توسیع ہوتا ہے، بالکل درست ہے، ڈی۔ اگلا سوال، اردو کی ابتدا پنجاب میں ہوئی، یہ نظریہ کس کا ہے؟ سوال نمبر 22 میں جو ہے وہ حافظ محمود خان شیرانی پنجاب میں اردو میں اس بات کو لکھتے ہیں۔ ذکر غالب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ سوال نمبر 23 میں مالک رام۔ اگلا سوال، انشاءاللہ خان انشاء کی تصنیف دریا لطافت کا تعلق کس موضوع سے ہے؟ جو دریا لطافت لکھی تھی انہوں نے وہ اردو لسانیات اور قواعد پر۔ فلسفہ تاریخ کا ایک راز ہے کہ جو جتنی مشہور ہوتی ہے اتنی ہی غلط ہوتی ہے، جو بات جتنی مشہور ہوتی ہے وہ اتنی غلط ہوتی ہے۔
تو یہ کس کا قول ہے؟ علامہ شبلی نعمانی کا. کس کا قول ہے؟ علامہ شبلی نعمانی کا. سوال نمبر 26. اب یہ دیکھیے اردو کلچر اسٹڈی سے آ گیا. ملا وجہی کی بالکل اردو سے ہے، یہ دو حصوں میں یہ بھی منقسم ہے. ملا وجہی کی مثنوی قطب مشتری کے متعلق کون سے بیان درست ہیں؟ تو کون کون سے بیان درست ہیں اب دیکھ لیجئے گا. اس میں قلو قطب شاہ کے عشق کا بیان ہے. دوسرا، اس کی تصنیف 1609 میں ہوئی ہے. اس مثنوی کی پہلی بار دریافت مولوی عبدالحق نے کی تھی. سی صحیح ہے. اگلا سوال، رستمی کی مثنوی خاور نامہ کے متعلق درست بیان کی نشاندہی کیجیے. تو یہ ہے سوال نمبر 27. یہ اردو کی پہلی ضخیم رزمیہ مثنوی ہے. اس سے پہلے سوال گزر چکا ہے. اس مثنوی میں عادل شاہی عہد کی تہذیب و معاشرت کی ترجمانی کی گئی ہے. بالکل درست. یہ مثنوی ابن حسام کی فارسی مثنوی خاور نامہ کا ترجمہ ہے. یعنی کہ خاور نامہ ہی نام سے پہلے یہ فارسی میں تھی، ابن حسام کی ہے. تو دیکھیں ایک ہی سوال میں 4-5 سوال ہو گئے. تو کون سا درست ہوا اس کا؟ اے. اگلا سوال، حیدر آباد کی مشترکہ تہذیب کے مصنف، دوبارہ سوال آ گیا ہے. اقبال جہاں قدیر نہیں، معذرت، اقبال جہاں قدیر نہیں، محی الدین قادری زور. اگلا سوال، چہار بیت کے متعلق کون سا بیان درست ہے؟ تو کون سا بیان درست ہے چہار بیت کے متعلق؟ چہار بیت کو لوک گیت کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے. اسے پٹھان راگ کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے. اسے دف کی تھاپ پر گایا جاتا ہے. یہ افغانی پٹھانوں کی محبوب ترین غنائیہ صنف سخن ہے. تو سی درست ہے. اگلا سوال، درج ذیل کالم 1 اور درج ذیل کالم 2 کے مابین صحیح میل کیجیے. تو اس کو جو ہے وہ صحیح کرنا ہے. تو سب سے پہلے غواصی، سیف الملوک و بدیع الجمال ان کی مثنوی ہے. میر تقی میر، دریائے عشق. مرزا تصدق حسین شوق لکھنوی، زہر عشق. نصرتی علی نامہ. تو یہ بھی درست ہوا. اگلا سوال، موسیقی کے موضوع پر مبنی تصنیف بنی کس کی ہے؟ 31. سی واجد علی شاہ. کس کی تصنیف ہے؟ واجد علی شاہ کی. اگلا سوال، ہندوستان کی پہلی بولتی فلم کون سی تھی؟ 32. اے. دیکھیں ابھی جو ہے وہ پہلی فلم آیا تھا، بولتی فلم آیا، عالم آرا. اگلا سوال، اردو کے ممتاز شاعر شہریار نے مندرجہ ذیل میں سے کس فلم کے نغمے لکھے تھے؟ کنور محمد اخلاق خان شہریار نے امراؤ جان ادا کے گانے لکھے تھے. اس انجمن میں آپ کو آنا ہے بار بار، دیوار و در کو غور سے پہچان لیجیے، جو ریکھا کے اوپر جو ہے فلمایا گیا ہے. یہ اس فلم کا مشہور گانا ہے اور یہ شہریار کی زندگی کا سب سے مشہور نغمہ ہے. اگلا سوال، ستیہ جیت رے کی فلم سدگتی اردو کے کس افسانے پر مبنی ہے؟ نجات پر. اور کس کا ہے یہ؟ پریم چند. اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں سے کون سا کردار امتیاز علی تاج کے ڈرامہ انارکلی کا نہیں ہے؟ اس کو نہیں ہٹا دیتے. کون کون سے ہیں انارکلی کے کردار؟ سلیم ہے، بختیار ہے، دلارام ہے، باقی چھوڑ دیتے ہیں. ہماری ثقافت کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو ہماری جو ثقافت کی نام کی کتاب ہے اس کے مصنف ہیں فیض احمد فیض. اگلا سوال، تاریخ تمدن ہند کس کی کتاب ہے؟ پروفیسر محمد مجیب کی. ہند اسلامی تہذیب کا ارتقاء کے مصنف کا نام کیا ہے؟ عماد الحسن آزاد فاروقی. اگلا سوال، فسانہ عبرت کس کی تصنیف ہے؟ رجب علی بیگ سرور. اگلا سوال، ہندوستان کی موسیقی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ مولوی عبدالحلیم شرر. تاریخی بات عام طور پر یہی کرتے ہیں. سوال نمبر 41. پھر دیکھیں کالم ملانے والا آ گیا. ایک کو دو سے، کالم اے کو جو ہے وہ کالم 2 سے ہمیں ملانا ہے. تو اردو گیت قیصر جہاں کی تصنیف ہے. لوک گیت یہ اظہر علی فاروقی کی ہے. گجری پہاڑی لوک گیت غلام حسین اظہر کی ہے. اور مسلم معاشرے میں لوک گیت یہ پروفیسر مولوی عبد
یہ پروفیسر عبد الخالق کی ہے، یہ بھی درست ہے۔ اگلا سوال، لکھنؤ کی تہذیبی میراث کس کی تصنیف ہے؟ لکھنؤ کی جو تہذیبی میراث ہے وہ صفدر حسین کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، اردو میں بارہ ماسا کی روایت کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اردو میں بارہ ماسا کی جو روایت ہے اس کا نام، وہ جو ہے تصنیف کس کی ہے؟ تنویر احمد علوی صاحب کی۔ اگلا سوال، اسلام کا ہندوستانی تہذیب پر اثر کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر تارا چند۔ لوک کہانیاں بھارت سے کس کی تصنیف ہے؟ اے کے رامانوجن۔ اگلا سوال، ہندوستانی ریاستوں میں رائج لوک رقص کے پیش نظر کالم 1 اور کالم 2 کے مابین صحیح تال میل کیجیے۔ جلی کٹو تمل ناڈو یا تمل ناڈو۔ نوٹنکی اتر پردیش، نوٹنکی کرتے ہیں ہم لوگ۔ جٹ جاٹن بہار، گدھا پنجاب۔ تو اس کا جو ہے وہ کون سا صحیح ہوا؟ یہ۔ اگلا سوال، اردو ڈرامہ اور اس کے مصنف کے پیش نظر کالم 1 اور کالم 2 کو ملائیے 46 میں۔ چرن داس چورے، حبیب تنویر، حبہ خاتون، پروفیسر محمد مجیب، سید حوث، آغا حشر کاشمیری، محل سرائے پروفیسر محمد حسن۔ یہ سی درست ہوا۔ اگلا سوال، آغا حشر کاشمیری کا 10 ذیل میں سے کون سا ڈرامہ نہیں؟ کون کون سے ڈرامے ہیں یہ لکھ دیتے ہیں ہم۔ تو ان کا جو ڈرامہ ہے سیتا بنواس، سلور کنگ، بھیشم پرتیگیا، اڑنچس۔ کتاب الہند کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ابو ریحان البرونی کتاب الہند کے مصنف ہیں۔ اگلا سوال، لوک رقص لاونی سے متعلق درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ تو اس میں سے درست بیان بتانا ہے۔ یہ مہاراشٹر کا ایک مقبول لوک رقص ہے، بالکل صحیح۔ اس میں رقص اور گیت کا مرکب ہوتا ہے، بالکل درست۔ اسے خصوصی طور پر ڈھولک کی تھاپ پر پیش کیا جاتا ہے، تینوں درست ہیں، سی۔ اب دیکھیں ایک حصہ یہ آ گیا ڈسکرپٹیو، جو 20 نمبر کا ہوتا ہے، 5 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے۔ تحقیق و تنقید کے امتیازات کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 2، تہذیب اور ثقافت کے امتیازات کی وضاحت کیجیے۔ ہندوستان مشترکہ تہذیب پر نوٹ لکھیے، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ اگلا سوال نامہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے مولانا آزاد یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی کا ہے 2024 کا۔ ہم 24 کے سارے پیپر دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس کون سے چل رہے ہیں؟ یہ 2024 کے۔ اب اس میں سے ہم پہلا سوال شروع کرتے ہیں۔ تتمہ کسے کہتے ہیں؟ کتاب مکمل ہو جانے کے بعد کسی اور جز کا اضافہ کرنا۔ سوال نمبر 2، تبییض کیا ہے؟ مسودے کو صاف کر کے نقل کرنا۔ نمبر 3، مخطوطہ کسے کہتے ہیں؟ قلمی و غیر مطبوعہ نسخہ جس کو پہلی بار یا ہاتھ سے لکھا گیا ہو، جو ابھی تک چھپا نہ ہو۔ اگلا سوال، ناقص الاول کا مطلب، دیکھیں پھر سوال ریپیٹ ہو گیا ہے، جو شروع سے وہ کتاب جس کے شروع کے اوراق نہ ہو۔ اگلا سوال، کسی کتاب کے متن کے بعد دیا جانے والا اضافی حصہ کیا کہلاتا ہے؟ ضمیمہ۔ اگلا سوال، اس کو پورا، قدیم زمانے میں مخطوطات میں صفحہ نمبر ڈالنے کی بجائے دائیں ہاتھ کے صفحے کے نیچے بائیں کونے میں اگلے صفحے کی ابتدا کے 1-2 الفاظ لکھ دیے جاتے تھے، انہیں کہا جاتا ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ترک۔ اگلا سوال، تخلیق کا وہ حصہ جسے مصنف نے خارج کر دیا ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ منسوخ، جس کو ہٹا دیا منسوخ ہو گیا ہے وہ۔ اگلا سوال، مخطوطے کے آخر میں کاتب کی اختتامیہ عبارت جس میں اس مصنف کا نام، سن تصنیف، وقت کتابت وغیرہ درج کیا جاتا تھا اسے کیا کہتے ہیں، یا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ترقیمہ۔ اگلا سوال، تنقید متن ایک ایسا عمل ہے جس میں مختلف متون میں سے مناسب ترین متن کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، اساسی نسخہ کسے کہا جاتا ہے؟ وہ نسخہ جس کی بنیاد پر متن کی تدوین کی جائے اساسی نسخہ کہلاتا ہے۔ دیکھیے سارے کے سارے سوالات جو ہیں یہ وہ عبدالرزاق قریشی کی مبادیات تحقیق سے ہیں۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں سے تحقیق کا مقصد
کیا ہے، ان میں سے بتانا ہے۔ تو تحقیق کا مقصد جو ہے وہ غیر موجود حقائق کی دریافت، موجود حقائق کا دوبارہ جائزہ، یعنی کہ اے اور بی دونوں درست ہیں۔ تصحیف کیا ہے؟ تو تصحیف کس کو کہتے ہیں؟ جس متن میں کسی نے دانستہ کوئی تبدیلی کی ہو، یعنی کہ جس کو جان بوجھ کر بدل دیا ہو، وہ تصحیف شدہ جو ہے وہ متن ہو گیا، عبارت ہو گئی۔ اگلا سوال، الحاقی کلام کسے کہتے ہیں؟ الحاقی کلام کس کو کہتے ہیں؟ کسی شاعر کے کلام میں دوسرے کا کلام شامل ہو جانا یا کر دینا، جیسے علامہ اقبال ہیں یا غالباً کے کلام میں بہت زیادہ الحاقی کلام موجود ہیں۔ اگلا سوال، قطب مشترکہ سن تصنیف کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ سوال ریپیٹ ہو رہے ہیں، 1018 ہجری۔ اگلا سوال، کس کی تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا نثری ڈرامہ علی بابا 40 چور ہے؟ کس کی تحقیق ہے؟ محمد افضل الدین اقبال کی۔ اگلا سوال، نسخہ حمیدیہ پر مبنی دیوان غالب کی تدوین کس نے کی؟ تو جو یہ کس نے کی تھی؟ مولانا امتیاز علی خاں عرشی رامپوری نے۔ اگلا سوال، ذکر میر کے مطابق میر کا اصل نام کیا ہے؟ جو ذکر میر میں لکھا ہوا ہے وہ ہے محمد تقی۔ اگلا سوال، دریا لطافت کے مرتب کون ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آئے تھے، پروفیسر مولوی عبدالحق۔ اگلا سوال، اردو ڈرامہ اور اسٹیج کس کا تحقیقی کارنامہ ہے؟ یہ سوال بھی دیکھیں پھر ریپیٹ ہوا ہے، مسعود حسن رضوی ادیب۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں سے کون سی کتاب قاضی عبد الودود کی، نہیں تھوڑا سا اس کو بدل لیتے ہیں، کون سی کتابیں قاضی عبد الودود کی ہیں؟ اشتر سوزن، تذکرہ شعراء اور عیارستان، یہ ان کی ہیں۔ اگلا سوال، کس محقق نے ثابت کیا کہ معراج العاشقین بندہ نواز گیسو دراز کی نہیں بلکہ مخدوم شاہ حسینی کی تصنیف ہے؟ حفیظ قتیل نے۔ اور اب یہی مان لیا گیا، دیکھیں یہ بھی سوال ریپیٹ ہو گیا ہے۔ اگلا سوال، اردو تحقیق کا معلم اول کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو اردو تحقیق کا جو معلم اول تسلیم کیا گیا ہے وہ کس کو کیا گیا؟ حافظ محمود خان شیرانی۔ اگلا سوال، کلیات سلطان محمد قلی قطب شاہ کے مدون مندرجہ ذیل میں سے کون ہے؟ کس نے اس کو ترتیب دیا ہے، شائع کیا ہے؟ محی الدین قادری زور۔ اگلا سوال، شیر علی افسوس نے گلستان سعدی کا ترجمہ کس نام سے کیا؟ حافظ محمد جو ہے حافظ شیرازی کی جو کتاب ہے، حافظ شیخ سعدی شیرازی کی گلستان سعدی، اس کا ترجمہ شیر علی افسوس نے کس نام سے کیا ہے؟ باغ اردو۔ اگلا سوال، MLA اسٹائل شیٹ سب سے پہلے کس نے تیار کیا اور پبلیکیشن آف ماڈرن لینگویج ایسوسیشن کے رسالے میں شائع کیا؟ دیکھیں کمپیوٹر کا سوال ہے، ولیم ریلے پارکر۔ اب یہ دیکھیں سیکشن 2 آ گیا، اب یہ اردو سے ہے، ادب سے ہے، ابھی تک تحقیق سے تھا۔ اگلا سوال 26، مندرجہ ذیل میں کس شاعر نے در شرح شعر گوید کے زیر عنوان اچھی شاعری کے گر بتائے ہیں؟ ملا وجہی نے۔ اگلا سوال، شعراء کے سن پیدائش کے اعتبار سے مندرجہ ذیل میں سے کون سی ترتیب صحیح ہے؟ پہلے کون پیدا ہو، ان کے بعد کون، ان کے بعد کون، ان کے بعد کون؟ تو حاتم، مرزا سودا، خواجہ میر درد اور یہ تو غلط ہو جائے گا کیونکہ میر تقی میر خواجہ درد سے میر درد سے پہلے آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اس میں مرزا سودا، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، اس میں چاروں ہی غلط ہیں۔ پہلے حاتم ہیں، پھر سودا ہیں، یہاں بس اس کو تبدیل کرنا ہے، یہ 4 نمبر پر ہے اور یہ 3 نمبر پر ہے، یہ سارے ہی غلط دیے ہوئے ہیں۔ اگلا سوال، کتاب نورس کس کی تصنیف ہے؟ کتاب نورس جو ہے وہ علی عادل شاہ ثانی جگت گرو کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل شعر کس کا ہے؟ یہ حسرت رہ گئی کیا کیا مزے سے زندگی کرتے، یہ حسرت رہ گئی کیا کیا مزے سے زندگی کرتے، اگر ہوتا چمن اپنا گل اپنا باغباں اپنا۔ تو یہ شعر کس کا ہے؟ مرزا مظہر جانے جانا کا۔ اگلا سوال، ہجو کہتے وقت وہ اپنی قلم کی نوک زہر میں بجھا لیتے تھے اور نظموں سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگتی تھیں۔ پروفیسر احتشام حسین نے کس شاعر کے بارے میں یہ بات لکھی ہے؟ یہ سودا کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں ہو سکتی۔ اگلا سوال،
نجم النساء کا کردار کس مثنوی میں ملتا ہے؟ مثنوی سحر البیان۔ اگلا سوال، کربل کتھا کے مصنف کا نام بتائیے؟ فضل علی خان فضلی۔ اگلا سوال، رختی کا موجد کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ ان میں سے بتائیں، ہاشمی بیجاپوری کو۔ اگلا سوال، مثنوی علی نامہ کس کی تصنیف ہے؟ محمد نصرت نصرتی کی۔ اگلا سوال، مسرت سے بصیرت تک کے مصنف کون ہیں؟ پروفیسر آل احمد سروردی کے کتنے سوال اس میں ریپیٹ ہو رہے ہیں؟ سوال نمبر 29، نصیر اور ختیجہ کس کا افسانہ ہے؟ نصیر اور ختیجہ جو ہے وہ علامہ راشد الخیری مصور غم کا افسانہ ہے۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں سے کسی اودھ کے بادشاہ غازی الدین حیدر نے ناراض ہو کر لکھنؤ بدر کر دیا تھا؟ کس کو جو ہے وہ لکھنؤ سے نکالا دیا گیا تھا؟ رجب علی بیگ سرور کو۔ اسی لیے انہوں نے کانپور میں رہ کر جو ہے وہ اپنی مشہور کتاب لکھی۔ اگلا سوال، تذکرہ ریختہ گویا کے مصنف کون تھے؟ فتح علی گردیزی۔ اگلا سوال، ماما عظمت کا کردار کس ناول میں ملتا ہے؟ مرات العروس۔ اگلا سوال، ناول گودان میں گوبر کی بیوی کا نام کیا ہے؟ جھنیا۔ اگلا سوال، مشرقی شعریات اور اردو تنقید کی روایت کس کی کتاب ہے؟ ابوالکلام قاسمی صاحب کی۔ پروفیسر ابوالکلام قاسمی جو ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک زمانے تک اردو کے پروفیسر رہے ہیں۔ سوال نمبر 42، بری عورت کی کتھا یہ کشور ناہید کی خود نوشت ہے۔ اگلا سوال، صلیب میرے دریچے میں کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ فیض احمد فیض نے جیل کی سزا کے دوران جو خطوط لکھے ہیں ان کا یہ مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 44، سی پارہ دل کس کے انشائیوں کا مجموعہ ہے؟ مصور فطرت خواجہ حسن نظامی کے۔ اگلا سوال، کس اردو اخبار کے مدیر کو انگریزوں نے باغیانہ خیالات پیش کرنے کے الزام میں موت کی سزا دی؟ یعنی کہ پہلے مجاہد آزادی میں یہ پہلے صحافی ہیں، کسی بھی زبان کے سب سے پہلے صحافی جس کو انگلش لینگویج کا جرنلزم بھی مانتا ہے، ہندی کی پترکاریتا بھی مانتی ہے، اور اردو کی جو ہے وہ اردو والے بھی اس کو مانتے ہیں۔ اور یہ سب سے پہلے کس کو سزا ہوئی تھی؟ مولوی محمد باقر کو۔ اگلا سوال، یہ مولانا آزاد کے والد تھے۔ سوال نمبر 46، مندرجہ ذیل شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ غضب آنکھیں ستم ابرو عجب منہ کی صفائی ہے، غضب آنکھیں ستم ابرو عجب منہ کی صفائی ہے، خدا نے اپنے ہاتھوں سے تیری صورت بنائی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ کیا کہا گیا ہے؟ مجاز مرسل۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل شعر میں کس لفظ سے ایہام پیدا کیا گیا ہے؟ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ تو اس میں جو ہے وہ کس سے جو ہے ایہام پیدا کیا گیا ہے؟ سر سے۔ اگلا سوال، سلام بن رزاق کو ان کے کس افسانوی مجموعے پر ساہتیہ اکادمی انعام دیا گیا؟ سوال نمبر 48، شکستہ بتوں کے درمیان۔ سلام بن رزاق جو ہے یہ سدھارتھ نگر یو پی کے رہنے والے تو انہوں نے ساری زندگی ممبئی کے اندر گزاری، اور ان کو جو ہے شکستہ بتوں کے درمیان جو ہے وہ اس افسانے موضوع پر ساہتیہ اکادمی انعام ملا ہے۔ اگلا سوال، کس نقاد نے اس خیال کو غلط ثابت کیا کہ اردو لشکری زبان ہے؟ یعنی کہ کون اس خیال کا جو ہے وہ سرے سے منکر ہے، انکار کرنے والا ہے؟ شمس الرحمن فاروقی صاحب نے اس بات کا انکار کیا اور ثابت بھی کیا ہے۔ آخری سوال ہے سوال نمبر 50، دھوپ کی دستک کس کا ڈرامہ ہے؟ تو یہ شمیم حنفی صاحب کا ڈرامہ ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے سوالات ہوئے، کل کتنے سوالات ہوئے؟ 70 HCU میں، 50 اردو کلچر میں اور 50 یہاں پر، تو یہ ہمارے 170 سوالات ہوئے۔ دیکھیں میں نے یہ ایک ساتھ اسی لیے کرایا ہے کہ ایک جیسی یونیورسٹی کا ہے، ایک ہی وقت کا ہے اور ایک ہی جگہ کا ہے، اور یہ دوسری یونیورسٹیز کے لیے بہت زیادہ اہم اور مفید ہے۔ یہ نیٹ کے لیے بھی ہے، اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے بھی ہے، PGT یعنی جونیئر لیکچرر، اسکول لیکچرر جس کو ہم جو کہیں، TGT کہہ لیجئے، LT کہہ لیجئے، یا اسسٹنٹ ٹیچر کہہ لیجئے، یا اس کو SGT
कह लीजिए, सेकंड ग्रेड कह लीजिए, उसके लिए भी काफ़ी अहम है। अब इसमें देखिए तहक़ीक़ वाला जो हिस्सा है डिस्क्रिप्टिव है, उसमें तहक़ीक़ और तनक़ीद एक दूसरे के लिए लाजिम और मलज़ूम है। इस ख़्याल की रोशनी में तहक़ीक़ और तनक़ीद के बाहमी ताल्लुक़ पर रोशनी डालिए। सवाल नंबर 2, मक़ाले की तस्वीर के दौरान किन उमूर का ख्याल रखना ज़रूरी है, इस पर रोशनी डालिए। और सब्जेक्ट कंसर्न, उर्दू में मुख्तसर अफसाने के आगाज़ के मुहर्रिकात पर रोशनी डालिए। उसलूबियाती तनक़ीद से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। ये 20 नंबर के हैं, 50 नंबर का जो है वो ऑब्जेक्टिव है। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में या मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में रिटर्न के जितने आप नंबर लाते हैं वो प्लस इंटरव्यू में 30 में से आप जितने नंबर लाते हैं उन दोनों को मिलाकर उनकी मेरिट बनती है, और नेट या JRF वालों को वो जो है उनके नंबर देते हैं। तो ये सवाल नामा हमारा जो है वो HCU का और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का 2024 का था, और इसी तरीके से जो है वो 24 से शुरू करके हम जो है वो इसके बाद 2023 का करेंगे। 2023, 22, 21 जितने भी हैं एक वक्त में उनके जो है वो 2 या 3 सवालनामे को देखेंगे। अगर आपको भी इसी तरीके कोई और सवालनामा हल कराना है तो आप जो है वो सवालनामा भेजिए, आपको हल करके जो है उसकी आंसर की बनाकर दे दी जाएगी। इस सवाल की PDF इसी तरीके से मेरे टेलीग्राम के एजुकेशनल अपडेट ग्रुप पर मौजूद है। अगर आपको जो है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, किसी वजह से अगर ना मिले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक ग्रुप का दे दूँगा। अगर आपको किसी तरह का कोई भी सवाल पूछना, कोई भी अगर डाउट है, कोई परेशानी है तो आप मेरे व्हाट्सएप से, मैसेज से, कॉल से, टेलीग्राम से पूछ सकते हैं। तो ये हमारे जो है वो आज 3 सवाल मुकम्मल हुए।